اور بعض مفسرین کا خیال ہے کہ یہ دو قوموں کی طرف مبعوث ہوئے، اصحاب ایکا کی طرف اور اصحاب مدین کی طرف۔ تو ایکا، اصحاب ایکا یا اصحاب لیکا بھی کہا گیا ہے، دونوں طرح ان کا ذکر آیا ہے، دونوں لفظ ہیں قرآن پاک میں۔ تو یہ تو درختوں کے ایک جھنڈ کو کہتے ہیں، یعنی جہاں بہت سارے درخت لگے ہوں اس جگہ کو ایکا یا لیکا کہتے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام ایسی قوم کی طرف مبعوث کیے گئے جن کے علاقے میں درختوں کے جھنڈ تھے بہت زیادہ۔ تو جیسا کہ کل آپ نے سنا، اس قوم کی بڑی خرابی یہ تھی، یعنی اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان نہ لانے کے علاوہ ایک بڑی خرابی یہ تھی کہ یہ ماب اور تول میں کمی کرتے تھے، اور دوسرا یہ کہ راہوں میں بیٹھ کے مسافروں کو لوٹتے تھے، یعنی ڈاکہ ڈالتے تھے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں سمجھایا، لیکن باز نہ آئے۔ پھر آخر اللہ کا عذاب آیا۔ ان پر جو عذاب آیا اس کے بارے میں بھی قرآن کریم کے جو اشارات ہیں اور پھر احادیث مبارکہ کے، تو دو تین عذابوں کا ذکر ہے۔ زلزلے کا عذاب، چیخ زوردار جس سے سینے پھٹ گئے، اور ایک یہ کہ آگ کا عذاب، اور آگ بارش کی طرح آسمان سے ہوتی۔ اب مفسرین کرام نے اس میں تطبیق یہ دی ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ ان پر یہ تینوں ہی عذاب آئے، کوئی ایک عذاب نہیں آیا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کا جو انکار کرنے والے ہیں، قرآن نے بار بار کہا ہے کہ ان پر اللہ کی گرفت آئی، پھر انہیں کوئی بچانے والا نہ ہوا۔ تو ان واقعات کے نزول کا مقصد ہمارے پیارے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے والوں، آپ کی تکذیب کرنے والوں کو سمجھانا ہے اور انہیں تنبیہ کرنا مقصود ہے کہ اگر تم ہمارے رسول کی نافرمانی کرو گے، مخالفت کرو گے، تو تم پر بھی ایسا عذاب آ سکتا ہے۔ ان واقعات کے نزول کا مقصد محض قصہ گوئی نہیں ہے، اس لیے واقعات میں جو ایک کہانی کی طرح تسلسل ہوتا ہے قرآن پاک میں، وہ نہیں ہوتا، صرف سمجھانے والا حصہ، عبرت اور نصیحت کا مقام ذکر کیا جاتا ہے، اس لیے کہ یہ کتاب ہدایت ہے۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے بعد یہاں اس بارے میں اور اس صورت میں اللہ نے فرمایا تلک القریٰ نقص علیک من انبائہا، کئی قومیں جیسے میں نے کل اشارہ کیا تھا ان کا فرمایا ذکر گزر گیا، ہم آپ کے سامنے بیان کرتے۔ اور پھر یہاں سے شروع ہوتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کا کچھ حصہ اور فرعون کی طرف سے ان کی مخالفت کرنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور اس کے ساتھیوں کو بہت سمجھایا۔ بنیادی طور پہ ایک فرق ذہن نشین رکھ لیجئے کہ دو قومیں تھیں، ایک فرعون اور اس کی قوم، اس کو کہتے تھے قبطی قوم، اور دوسری حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل، ان کو سبطی قوم کہتے تھے۔ سبطی اکثریت میں تھے لیکن مغلوب تھے، اور قبطی اقلیت میں تھے اور وہ غالب تھے، وہ حکومت کرتے تھے، اور وہ حضرت موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کو بہت تنگ کرتے تھے، قبطی کو۔ تو اس طرح ان کے واقعات کا بہت سا حصہ ہے، اور یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ قرآن کریم میں جس نبی پہ نازل ہوا ہے ان کے لیے اور ان کی امت کے احکامات کے لیے جو حصہ آیا ہے، تو اس کے بعد سب سے بڑا حصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ہے، اور قوم کے یہاں سمجھ لیں دو حصے ہیں۔ اگر آپ قوم دعوت کہہ لیں
تو دعوت میں تو سارے ہی آتے ہیں جو نبی کے سامنے ہیں، اور اگر قومیں اجابت کہہ لیں تو پھر ماننے والے تو تھوڑے تھے۔ اب قوم کے لفظ سے یہ بات بھی یاد آتی کہ پہلی آیت میں ہے کہ حضرت شعیب کی قوم نے کہا کہ آپ ہماری ملت میں لوٹ آئیں، ورنہ ہم آپ سے لڑیں گے اور آپ کو ماریں گے۔ حضرت شعیب نے کہا نہیں، ہم آپ کی ملت میں نہیں آئیں گے۔ تو کافروں کی اور مومنوں کی قوم تو ایک ہو سکتی ہے، ملت ایک نہیں ہوتی۔ ملت دین اور شریعت کا نام ہے، اور ملت کی بنیاد پہ الگ الگ نظریہ سمجھا جائے گا۔ قوم کی بنیاد پہ اہمیت نہیں سمجھی جائے گی، اصل ملت ہے۔ جی ہم عرض کر رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات، تو پہلے یہ حصہ آیا کہ فرعون جب منکر ہوا تو اس نے کہا یہ تو جادوگر ہیں، اور ان کے مقابلے میں جادوگر اکٹھے کر لیے، ایک میدان میں مقابلہ ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام غالب آئے کیونکہ آپ جادوگر نہیں تھے۔ یہ واقعہ یہاں سے بھی زیادہ تفصیل کے ساتھ آگے آتا ہے سورۃ طٰہٰ میں، سورۃ الشعراء میں بھی آتا ہے لیکن وہاں ذرا تھوڑا ہے، طٰہٰ میں زیادہ آتا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں یہ حصہ وہاں بھی آیا، یہاں بھی کچھ اشارہ ہے کہ فرعون نے جادوگروں کو کہا کہ مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ تم موسیٰ کے ساتھ پہلے ملے ہوئے تھے اور تم نے مل کے مجھے نقصان پہنچایا، اب میں تمہیں پھانسی دوں گا اور تمہارے ہاتھ اور پاؤں پر خلاف کر دوں گا۔ تو انہوں نے کہا ہمیں پرواہ نہیں، ہم اپنے رب کی طرف جانے والے۔ پھر یہاں پہ پھر ایک ابتدائی حصہ آ گیا کہ قوم کے لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ یہ بیٹوں کو قتل کرتا ہے اور بیٹیوں کو زندہ رکھتا ہے، اس اذیت کا بھی ذکر آیا۔ پھر فرعون اور اس کے ساتھی حضرت موسیٰ کو کہتے ہیں کہ آپ جو بھی نشانی لاتے ہیں جادو کرنے کے لیے ہمیں مان نہیں لائیں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے ان پر طوفان بھیجا، طوفان اور ٹڈیاں اور جوئیں اور مینڈک اور خون، یہ کچھ نشانیاں ہیں جو اللہ فرماتے ہیں ہم نے بھیجی۔ طوفان کی کیفیت کیا تھی کہ پانی کا سیلاب، اور یہ جو قبطی ہوتے تھے، حالانکہ بعض جگہ گھر بھی ملے جلے تھے، قبطیوں کے گھروں میں پانی تھا اور دوسروں کے گھروں میں نہیں تھا۔ اسی طرح ٹڈیاں اور جوئیں اور مینڈک اور خون کہ وہ ایک عذاب سے نکلے۔ حضرت موسیٰ سے کہتے تھے اے موسیٰ اللہ سے دعا کر یہ عذاب دور ہو جائے، ہم آپ کی بات مانیں۔ حضرت موسیٰ دعا کرتے عذاب دور ہو جاتا تو وہ پھر دشمنی کرتے۔ پھر عذاب آیا ٹڈیوں کا، یہ جو ٹڈی دل لشکر ہوتا ہے، اس نے ان کی فصلوں کو جاڑ دیا اور گھروں میں ہر جگہ ان کے ڈھیر لگ گئے۔ پھر اس عذاب سے جان چھوٹی تو پھر جوئیں آ گئیں، جوئیں ان کے کپڑوں میں، ان کے سروں میں، جسم میں، ہر جگہ ڈھیر لگ گئے۔ اس عذاب سے جان چھوٹی تو پھر مینڈک ان کے گھروں میں، ان کے برتنوں میں، کھانے پینے کی چیزوں میں۔ اس عذاب سے جان چھوٹی تو پھر خون، پانی پینے لگتے پانی میں خون، کھانا کھانے لگتے کھانے میں خون، اور کوئی پھل کاٹتے کھانے کے لیے تو پھل کاٹتے پھل سے خون نکل آتا۔ تو اس طرح ان پر عذاب آئے تو ہر دفعہ حضرت موسیٰ کو کہتے اللہ سے دعا کریں اللہ ہم سے یہ عذاب دور کر دے، ہم ایمان لائیں گے، آپ کی پیروی کریں گے۔ تو اللہ کے نبی دعا کر دیتے، عذاب ٹل جاتا، وہ پھر ایمان نہ لاتے۔ پھر اللہ نے یہاں پہ ذکر کیا کہ فرعون اور اس کے ساتھی ڈوب گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے گئے دریا سے پار، وہاں گئے تو ایک بت دیکھا قوم نے، تو کہنے لگے اے موسیٰ جس طرح ان کا بت ہے ہمارا بھی ایک بت ہونا چاہیے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے سفر میں تھے کہ ایک درخت، ایک قوم کا درخت تھا، اس کے ساتھ اسلحہ لٹکاتے تھے اور اس کا نام انہوں نے رکھا تھا ذات انواط۔
تو صحابہ کرام کہنے لگے یا رسول اللہ ہمارے لیے بھی ذات انبات درخت مقرر کریں جیسے ان کا، فرمایا تم نے تو ایسے ہی کہا جیسے حضرت موسیٰ کی قوم نے کہا جی جیسے ان کا ہوتا ہے ہمارا بھی ایک بت ہونا چاہیے۔ لہذا لوگوں کی نئی نئی چیزیں دیکھ کے تو فوری طور پہ متاثر ہو جانا اور بغیر حقیقت کے کہنا جی ہمارا بھی اس طرح کا ہونا چاہیے، یہ نہیں چاہیے۔ حقائق پہ غور کرنا چاہیے کہ وہ چیز درست ہے کہ نہیں، جو انہوں نے اپنائی ہوئی ہے آپ کے لیے اس کا اپنانا درست ہے کہ نہیں، پھر سوال کرنا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو اپنے پاس بلایا اس کا ذکر آیا ہے۔ اللہ کے اس بلاوے کے بعد قوم کے لوگوں نے کیا کیا کہ انہوں نے بچڑے کو معبود بنا دیا۔ اب بچڑا کس طرح بنا، سامری بندے نے بنایا، یہ بھی واقعہ سورۃ طٰہٰ میں زیادہ تفصیل کے ساتھ آتا ہے۔ تو بچڑے کی جو عبادت تھی بنی اسرائیل کی بدعمالیوں میں سے سب سے بڑا بدعمل سمجھا گیا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اس کا بدلہ یہ ہے کہ تم ایک دوسرے کو قتل کرو، یعنی جنہوں نے بچڑے کی بات کی ہے انہیں قتل کریں، وہ جنہوں نے نہیں کی تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ وہ ایک دن مقرر ہوا، قاتل اور مقتول الگ الگ آمنے سامنے کھڑے ہوئے تھے، وہ اپنے بعض پیارے بعض رشتے دار، دلوں میں رحم آ گیا، اللہ نے اس دن میں اندھیرا کر دیا تاکہ دلوں سے رحم ختم ہو، قتل کرنے لگے۔ 70,000 بندے قتل ہو گئے۔ حضرت موسیٰ اللہ کے سامنے گر گڑائے کہ یا اللہ میری قوم بڑی قتل ہو گئی، تو پھر اللہ نے حکم دیا کہ اب رک جاؤ۔ پھر جو بچڑے کی عبادت کرنے والے بچے تھے ان کی طرف سے نا عبادت کرنے والوں نے اللہ کے سامنے توبہ کی، تو یہ واقعات بھی یہاں اشارتاً آ گئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت آئی ہے نبی الامی، کہ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو رسول نبی امی کی پیروی کرتے ہیں، جنہیں وہ لکھا ہوا پاتے ہیں اپنے ہاں تورات میں اور انجیل میں۔ تو ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت پہلی کتابوں میں پائی جاتی ہے، اور ایک مقام پہ نہیں کئی مقامات پہ تورات اور انجیل میں۔ تورات اور انجیل کے علاوہ آسمانی کتابوں میں بھی ذکر ہے۔ اب یہ کیسے ہوا کہ بعض مذاہب غیر سماوی ہیں، آسمانی نہیں ہے، جیسے بدھ مت ہے، جین مت ہے، اس طرح کے مذاہب ہیں، بلکہ ہندو مت ہے، اس طرح کے مذاہب یہ زمینی مذہب ہیں، لوگوں نے بڑھائے ہیں، خدائی نہیں ہے۔ لیکن ان مذاہب کی قدیم کتابوں میں، کیونکہ یہ بھی مذاہب حضرت سے پہلے سے ہے، ان مذاہب کی قدیم کتابوں میں بھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ملتا ہے، اشارات ملتے ہیں۔ اور میں نے وہ جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے بڑا آخری مجموعہ اب تک جو چھپا ہے اردو میں، سیرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پچھلے دنوں 11 جلدوں میں چھپی ہے، اس کی پہلی چند جلدوں میرا کام بھی ہے۔ تو اس میں میرا ایک مضمون تھا کہ سابقہ کتابوں میں ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ سماوی جو مذاہب ہیں ان کتابوں میں تو آنا ہے، لیکن غیر سماوی مذاہب میں بھی آ گیا ہے۔ اب پتہ نہیں وہ پہلے سے چلا آ رہا ہے یا تعریف شدہ ہے، لیکن بہرحال اس سے ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ثابت ہوتی ہے۔ نبی امی کا معنی ہے وہ نبی کہ جس نے دنیا میں کسی سے نہیں پڑھا، ڈائریکٹ اللہ کریم سے واسطہ فرشتہ علم حاصل کیا، زمین کے کسی فرد سے نہیں کیا۔ نبی امی کا معنی انپڑھ نہیں، کیونکہ حضرت کو پڑھنا بھی آتا تھا، اور بلکہ ہم یہ سمجھتے ہیں اور حدیث میں آتا ہے، اللہ کی قسم صحابہ کہتے ہیں ہم نے آپ سے اچھا پڑھانے والا سکھانے والا استاد کبھی نہیں دیکھا۔ وہ قرآن کہتا ہے یعلمہم الکتاب والحکمہ، میرا نبی کتاب و حکمت سکھاتا ہے، تو جو پڑھا ہوا نہ ہو وہ کیسے سکھا سکتا ہے؟ تو مطلب یہ ہے کہ آپ نے دنیا کے کسی فرد کی شگردی اختیار نہیں کی، زمین پر اللہ کی طرف سے آپ کو سکھایا گیا،
الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. یہ ہو ضمیر جس انسان کی طرف جا رہی ہے، اکثر مفسرین کے نزدیک ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے. اللہ نے آپ کو قرآن سکھایا. آگے بڑھتے ہیں، بنی اسرائیل کے حوالے سے یہاں بات چل رہی ہے. اصحاب سبت کا ذکر آ گیا. یہ ایک بستی تھی بحر کلزم کے قریب، بحر کلزم سے پرلی طرف، جس کا میں نے اشارہ کیا مدین کا، وہیں کہیں یہ بستی تھی. تو اس بستی والوں کو اللہ نے حکم دیا کہ تم نے ہفتے و دن مچھلیاں نہیں پکڑنی. ہفتے و دن پھر اللہ کی آزمائش ہوئی کہ مچھلیاں زیادہ آتی تھی. وہ دریا تھا یا سمندر تھا، دو روایات ہیں. تو اللہ کی آزمائش ہوتی ہے کہ جس چیز سے منع کیا جائے، حرام ہو منع ہو، وہ بندے کو کئی دفعہ زیادہ ملتی ہے. یہ اللہ کی آزمائش ہوتی ہے. حلال اور طیب کم ملتی ہے. آزمائش آ گئی. انہوں نے کیا کیا کہ اس کے کنارے کنارے گڑھے کھود لیے اور رستے بنا لیے پانی کے. ہفتے والے دن جب مچھلیاں زیادہ آتی پانی کے زور سے ان کے گڑھوں میں آ جاتی، اتوار کو پکڑ لیتے. کہتے ہم تو ہفتے کو نہیں پکڑتے، ہم تو اتوار کو پکڑتے. گویا اللہ کے حکم کے سامنے انہوں نے ہیلا کیا، چکر چلایا، دھوکہ اور فراڈ کیا. اللہ کے فرامین کے سامنے اس طرح کے معاملات درست نہیں ہیں، نہ اللہ کے رسولوں کے فرامین کے سامنے. یہی وجہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے بخاری شریف میں کتاب الحیل قائم کی ہے، اور بعض لوگوں کو اس کی بڑی پریشانی ہے. اس کی وجہ سے وہ بخاری شریف کا رد کرتے. حالانکہ کتاب الحیل کا قائم کرنا عین اسلامی شریعت کا تقاضا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ دیکھ لیں، ہیلے والوں کو اللہ نے سخت سزا دی. تو وہ لوگ بندر اور خنزیر بنائے گئے. پھر اللہ نے یہاں پہ ذکر فرمایا کہ اللہ نے ان لوگوں کو عقل و فہم دیا ہے، لیکن اس سے سمجھتے نہیں، حق کی طرف آتے نہیں. اور پھر اللہ نے فرمایا انہیں اگر ہدایت کی طرف بلائیں تو ہدایت کی طرف نہیں آتے. لہذا میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ درگزر کی راہ اپنائیں، نیکی کا حکم جاری رکھیں اور جاہلوں سے اعراض کریں. اور جب شیطان کا کوئی وسوسہ یا چوکا آپ پہ غالب آئے تو فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، انشاءاللہ اس کا زور دور ہوگا. پھر اگلی آیت میں ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. کبھی کسی پہ شیطان کا غلبہ آ جائے، تذکروں کا معنی ذکر الہی کریں، شیطان کا غلبہ ٹوٹے گا انشاءاللہ ذکر الہی سے. اور ذکر الہی کی سب سے اعلیٰ قسم نماز ہے اور قرآن ہے. ان کے ساتھ تعلق جوڑے، شیطانی اثرات ختم ہوں گے انشاءاللہ. یہاں ایک آیت مبارکہ میں فرمایا جب قرآن پڑھا جائے نہایت غور سے سنو، چپ ہو جاؤ تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. بعض لوگوں نے اس سے دلیل پکڑی کہ نماز میں جب قرآن پڑھا جائے خاموش ہو جاؤ، اور سورۃ فاتحہ بھی قرآن ہے جب پڑھی جائے تو خاموش ہو جاؤ، یعنی امام کے پیچھے نہ پڑھو. ہم کہتے ہیں یہ قرآن جن پہ نازل ہوا یعنی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی تشریح سب سے پہلے اور سب سے بہتر آپ ہی کر سکتے ہیں. آپ نے تشریح یہ فرمائی ہے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. جب حدیث سنائی حضرت ابو ہریرہ نے اپنے شاگردوں کو، تو کہنے لگے انا نکون وراء الامام، اے ابو ہریرہ جب ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں فرمایا اقرا بہا فی نفسک، دل میں پڑھو، پڑھنی پڑے گی امام کے پیچھے کیونکہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. اس کو کہتے ہیں عموم سے خصوص کا نکلنا. اور یہ ہے شریعت کے احکامات میں یہ ہوتا ہے، یہ کوئی ایک مقام نہیں ہے، عموم سے خصوص کا نکلنا. اور دوسری بات جو میں نے پہلے اشارہ کر دیا کہ جن پہ قرآن اترا ہے اس کی تشریح تو انہوں نے کرنی ہے، اور انہیں کی ہوئی تشریح معتبر ہے، نہ کہ بعد کے کسی امام یا فقیہ کی تشریح معتبر ہوگی. سورۃ الاعراف کا اختتام ہوا. اس کے بعد سورۃ الانفال مدنی سورت ہے. انفال نفل کی جمع ہے، نفل اضافی چیز کو کہتے ہیں.
تو مجاہدین اسلام جو اللہ کے دین کے لیے جہاد کرتے ہیں، اللہ نے ان کے لیے جو اجر لکھا ہوا ہے وہ فرض ہے، اور اگر مال غنیمت ہاتھ لگ جائے تو وہ نفل ہے۔ چونکہ پہلا اسلام اور کفر کا معرکہ پہلا، جس کو غزوہ بدر کہتے ہیں، وہ پیش آیا، اس میں اموال غنیمت ہاتھ آئے۔ اموال غنیمت کی تقسیم وغیرہ کے معاملات میں پھر کل کی گفتگو میں عرض کروں گا۔ تو یا یہ سمجھ لیں کہ یہ اس تناظر میں اتری ہے، باقی بات انشاءاللہ کل کریں گے۔ یا اس صورت مبارکہ میں بات کو سمیٹتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا ذکر بھی فرمایا یہ لوگ تدبیر کر رہے تھے، اِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تدبیر کر رہے تھے کافر بیٹھ کے دارالندوہ میں، جو ان کی مجلس کی جگہ تھی، اور کئی مصنفین اردو والوں نے اس کا نام پارلیمنٹ ہاؤس لکھ دیا۔ وہاں بیٹھ کے مشورے کرتے تھے۔ ایک دن مشورہ کرنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تو بڑھتا جا رہا ہے، کس طرح روکا جائے؟ ایک نے کہا کہ آپ کو قید کر دیں۔ ایک بوڑھا بزرگ جس کو لوگ پہچانتے نہیں تھے کہتا نہیں قید نہ کرو، قید کرو گے تو اس کے ماننے والے بڑھیں گے۔ انہوں نے کہا اے بزرگ بوڑھے تم کون ہو؟ ہم تمہیں جانتے ہیں۔ کہتا میں دور ایک گاؤں سے آیا ہوں، مجھے پتہ چلا تھا آج تمہاری میٹنگ ہے۔ کہا کہ پھر ان کو جلا وطن کر دے۔ کہنے لگا نہیں، جلا وطن کریں گے، اس کے ساتھی وہاں چلے جائیں گے، اور وہاں جو ہوں گے وہ بھی نئے اس کے پیروکار بنیں گے، اس کا دین بڑھتا ہے۔ کہنے لگے پھر قتل کر دیتے۔ اس بابے نے کہا جی ٹھیک ہے، یہ مشورہ ٹھیک ہے۔ کہنے لگے مشورہ تو ٹھیک ہے، لیکن جو ان کو قتل کرے گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم اگرچہ ان میں سے اکثر ایمان نہیں لائے، وہ بدلے میں اس کو قتل کرے گا اور ان کی آپس میں لڑائی ہو گئی۔ اس نے کہا اس کا حل میں بتاتا ہوں، ایک بندہ قتل نہیں کرے گا، ہر قبیلے سے ایک ایک بندہ آ جائے، وہ سارے مل کے اکٹھے حملہ کریں۔ بعد نے ان کی تعداد 100 بتائی، سارے مل کے اکٹھے حملہ کریں تو قریش کے لوگ سارے قبیلوں سے تو نہیں لڑیں گے، لہذا وہ دیت لے کے چپ ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا جی، بابے کو کہا کہ تمہارا یہ مشورہ ٹھیک ہے۔ ایک دن مقرر کر لیا، ہر قبیلے سے ایک ایک جوان چن لیا گیا۔ جس رات انہوں نے اس قتل کا منصوبہ بنایا، اس رات اللہ نے اپنے محبوب کو حکم دیا کہ آج آپ نے نکلنا ہے مکہ سے اور ہجرت کر کے آپ نے یثرب جانا ہے۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ وہ اپنی تدبیریں سوچ رہے تھے، چالیں چل رہے تھے، وہ آپ کو مارنے کی سوچ رہے تھے، اللہ آپ کو بچانے کی تدبیر فرما رہے تھے۔ قرآن کہتا ہے اللہ کی تدبیر سب سے بہتر ہوتی ہے۔ اللہ نے حکم فرمایا، حضور نے باہر نظر ماری نا، 100 بندے تھے، اندر 2 تھے، آپ تھے اور حضرت علی تھے۔ اللہ نے فرمایا اپنی مٹھی میں تھوڑی سی ریت مٹی لے لیں اور سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے نکلیں اور اس مٹھی کو کھول کے اس طرح مٹی پھینکیں۔ عرض کی پروردگار کتنے لوگوں کی آنکھوں میں چلی جائے گی؟ اللہ نے فرمایا پھینکنا آپ کا کام ہے، سب کی آنکھوں میں پہنچانا میرا کام ہے۔ وہ سب کی آنکھوں میں چلی گئی، آنکھیں ملتے ہوئے حضور ان کے درمیان سے نکلے اور ہجرت کر کے چلے گئے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ تو ان مضامین کے بیان کے ساتھ ہی نویں پارے کا اختتام ہوتا ہے، لیکن میں نے پہلے بات عرض کی کہ یہاں اس حصے میں اموال غنیمت کا کچھ اشارہ آیا تھا اور کچھ آگے بھی آئے گا، لہذا دونوں کو اکٹھا کر لیں گے کل کی گفتگو میں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی پاک کتاب کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔